Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد بن عبد اللہ الامین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، بلکہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، خواہ وہ چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی چیزیں ہوں، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے. ابھی ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، جس سے ہم اور آپ سب لوگ واقف ہیں، اس صورتحال کے پس منظر اور پیش منظر کے لحاظ سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے جو حالات ہیں اور یہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالات جتنے برے تھے مزید برے ہوتے جا رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور پھر اس بات کو عوام الناس تک، عام لوگوں تک بھی عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ لوگ اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی حقیقت سے واقف ہوں اور پھر اس بد سے بدتر صورتحال کی اصلاح کرنے کی فکر کریں. میں تمہید کے طور پر دو باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ دیکھیے، جتنی مصیبتیں آتی ہیں اور جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ اصلاً ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے. قرآن کریم نے صراحتاً اس سے بیان کیا ہے. میں نے قرآن کی وہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد برپا ہوئے ہیں، رونما ہوئے ہیں، وہ خود انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اور اللہ مزہ چکھاتا ہے، کیوں؟ تاکہ انسان ہوش کے ناخن لے، وہ بیدار ہو، وہ اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. آج جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ جو صورتحال ہے، اس پس منظر میں یہ کہنا چاہوں گا، یوں تو پوری دنیا کی صورتحال عجیب و غریب ہے، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں، پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں، پہلے اپنی در و دیوار کو دیکھ لیں، پہلے اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھ لیں، تب جا کے پھر دوسری جگہ کی باتیں کی جائیں گی. آج جو صورتحال ہے وہ اصلاً ہمارے اعمال کا، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اگر آج دلت کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، پچھڑے طبقوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، تو یقیناً ایک وجہ تو وہ ہے جو ان کے اعمال کا نتیجہ ہے. قرآن کریم نے صراحتاً کہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھوں نے جو کیا ہے، لوگوں نے جو کرتوت کیے، اس کا نتیجہ ہے کہ خشکی میں بھی اور تری میں بھی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. اور فرمایا اس وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مزہ چکھانا چاہتا ہے، لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ کچھ مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ تم اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جاؤ. کوئی بھی مصیبت آتی ہے،
کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی رنج و الم آتا ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ بندے ہوش میں آ جاؤ، اپنی غلطیوں سے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ مصائب و آلام، مشکلات و پریشانی جو ہم پر آتی ہیں، اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے، اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تم جنت میں یوں ہی فری میں چلے جاؤ گے؟ جنت فری میں نہیں ملتی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جان کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، مال کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، آل و اولاد کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جنت میں کوئی فری میں نہیں جاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ لما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے جو افراد گزر چکے ہیں ان جیسی مصیبتیں تم پر نہیں آئیں گی، تم پر پریشانی نہیں آئے گی، نئی پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، مشکلاتیں آئیں گی، در و دیوار بجا دیے جائیں گے، ظلم کا اعلان بھی ہوگا، اور پھر اللہ کی آزمائشیں مختلف طرح سے ہوں گی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے، اور تم جب صبر کرو گے تمہارے درجات بلند ہوں گے، تم صبر کرو گے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے اچھی طرح کہ مصیبت آنے سے پہلے کبھی بھی صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ مصیبت آنے سے پہلے صبر کی دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو عزم و استقلال کا پہاڑ سمجھتے ہیں۔ مصیبت آنے سے پہلے کبھی صبر کی دعا نہیں کرنا، مصیبت آ جائے تو صبر کرنا، صبر کی دعا کرنا، جم جانا اس پر، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس سے ہر پڑھا لکھا آدمی اور ہر ان پڑھ آدمی، یہاں کہا جائے کہ ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان واقف ہے یہ مصیبتیں کیوں آئی ہیں، یا ہمارے ملک سے ہٹ کر دوسری جگہوں پہ جو مصیبتیں وہ کیوں آتی ہے۔ میں نے فی الحال آپ کے سامنے دو وجہیں رکھی ہیں۔ نمبر ایک، ہمارے اعمال کا، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ دوسری بات یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ آخر ہمارا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، عزم و استقلال کا کیسا پہاڑ بنتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور تیسری وجہ ایک اور ہے، آپ اگر چاہیں تو اس تیسری وجہ کو پہلی اور دوسری وجہ میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ وہ تیسری وجہ یہ کہ جو ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اور ظالم ظلم کرتا ہے، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے، ملک کے رعایا پر ظلم کرتا ہے، عام پبلک پہ ظلم کرتا ہے، بے گناہوں پہ ظلم کرتا ہے، رشتہ داروں پہ ظلم کرتا ہے، اپنے مذہب کے علاوہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم پر جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب کا بھی باعث ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش کا بھی باعث ہو سکتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ ایک تیسری شکل آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے، اور پھر وہ ظلم کا ننگا ناچ پورے ملک ہی میں نہیں ہر جگہ ناچنے کی اور نچوانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج صراحتاً یہ بات کہی جا سکتی ہے، بلا کسی جھجک، بلا کسی تردد کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج جو ہمارے ملک کے صورتحال ہے، خواہ وہ مسلمانوں پہ جو صورتحال ہو، خواہ وہ دلت اور پچھڑے طبقوں پہ جو صورتحال ہو، وہ یقیناً
ملک میں جو اقتدار کی حالت میں اس پارٹی کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر ظلم اسے نہ کہا جائے تو آخر ایک جگہ بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے اور پولیس تماشائی بنی ہوئی ہے، ایک جگہ بم پھینکے جا رہے ہیں، لاٹھی برسائے جا رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور پولیس کھڑی تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، اور ظالموں کی گرفت اللہ کی یہاں ہوتی ہے، یقیناً ہوگی۔ ہم نے اسے ملک میں دیکھا ہے، وہ وزیر اعظم جس کے زمانے میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، جب وہی وزیر اعظم مرتا ہے اس کی لاش کو کتے کھینچتے ہیں۔ اللہ دکھاتا ہے اصل سزا اور اصل انعام، یاد رکھیے اچھی طرح، اصل سزا اور اصل انعام تو مرنے کے بعد ملنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جھلکیاں دکھا دیا کرتا ہے۔ ہر ظالم کو دنیا میں سزا مل جائے، ہر متقی اور پرہیزگار کو دنیا میں انعام مل جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے۔ یہاں ایگزام ہوا کرتا ہے، رزلٹ بعد میں نکلتا ہے، نتیجہ بعد میں آتا ہے، تو اصل انعام اور اصل سزا تو مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ جھلکیاں دکھاتا ہے، انہی جھلکیوں میں سے ایک جھلکی یہ بھی کہ ملک کا وزیر اعظم جس کے آگے پیچھے دسیوں لوگ نہیں سینکڑوں لوگ آگے پیچھے رہتے ہیں، جن کے خدام سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے، لیکن وہی مرتا ہے تو اس کی لاش کو کتے کھینچتے ہیں۔ ٹی وی نے دکھایا، انٹرنیٹ نے دکھایا، میڈیا نے دکھایا، سبوں نے اسے دیکھا ہے۔ یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ ملک کی تاریخ میں وہ وقت بھی گزرا ہے جسے بہت سارے ہندوؤں نے بھی یاد رکھا ہے کہ بابری مسجد کو توڑنے میں جو لوگ پیش تھے، کتنے ایسے ہوئے جن کے گھر تباہ ہو گئے، کتنے اندھے ہو گئے، کتنے لاچار ہو گئے، کتنے اپاہج ہو گئے، اور کتنوں کو اللہ نے سامان عبرت بنا کر رکھا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جس حصے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ آج ہمارے ملک میں ایک دو جگہ نہیں، دسیوں علاقے میں فساد ہوئے، ابھی ایک ہفتے کے اندر میں، اور دسیوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، دسیوں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہ ظلم کا نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے ہماری آزمائش ہو، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن سامنے والا جو ہم پر وار کر رہا ہے وہ یقیناً ظالم ہے، وہ مظلوم نہیں ہو سکتا ہے، وہ ظالم ہے، اور ظالموں کی پکڑ آج نہ کل ہو کر رہے گی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پر ظلم ہوتا رہے گا اور ہم مار کھاتے رہیں گے؟ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج دہلی کے کچھ علاقوں میں فساد ہوا، مرنے والوں کی زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، کچھ دلت ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ظلم کر رہے تھے اور انہیں اپنے ظلم کا مزہ چکھنا پڑا، اور ان کی پلاننگ ہے۔ ابھی جس پارٹی کو اقتدار پر ہم نے رکھا ہے، آپ نے رکھا ہے، ملک کے عوام نے رکھا ہے، وہ پارٹی یقیناً ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہی ہے۔ اس کے جو حامی ہیں، اس کے جو فیور کے لوگ ہیں، وہ حکومت کے سپورٹ میں آ کے پولیس کے ہتھیاروں کے، ڈنڈوں کے، بندوقوں کے سائے میں وہ ظلم کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے ہر ذہن میں کہ کیا ملک میں یوں ہی ہوتا رہے گا اور ہم یوں ہی تماشا دیکھتے رہیں گے؟ آخر اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بھی غور کریں گے، آپ کے بھی ذہن و دماغ میں مختلف جوابات آ سکتے ہیں۔ میں نے بھی اس پہلو پر غور کیا ہے
ہمارے بھی ذہن میں کچھ جوابات آئے ہیں. میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے وہ جواب رکھوں. جب صورتحال بگڑتی ہے دوستو تو ہمیں مستقبل کے لیے دو طرح کے قدم اٹھانے ضروری ہوتے ہیں. ایک قدم تو وہ ہوتا ہے جسے ایمرجنسی کہا جاتا ہے، اور ایک قدم وہ ہوتا ہے جو مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنا پڑتا ہے. کہ آج فساد ہوا ہے، ہفتہ 10 دن میں یہ فساد ختم ہو جائے گا، تو کیا پھر ہم خواب خرگوش کی نیند لیں گے؟ کیا پھر ہم خواب خرگوش میں مبتلا ہو جائیں گے؟ یا ہمیں کچھ کرنا ہے. ہر فساد، ہر ظلم کے بعد دو طرح کے قدم اٹھانے ضروری ہیں. اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اگر آپ وقار چاہتے ہیں، آپ سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیا جائے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، غور کون کرے؟ بہت سارے لوگ سوچیں گے مولوی صاحب نے تقریر کر دی، غور کون کرے؟ غور وہ لوگ کریں خاص طور سے جن کو اللہ تعالیٰ نے سماج میں اثر و رسوخ دیا ہے. غور وہ لوگ کریں جو بڑی تنظیمات اور تحریکات کے ذمہ دار ہیں. غور وہ لوگ کریں جو بڑے ادارے چلا رہے ہیں. غور وہ لوگ کریں جن کو قوم اور سماج اپنا سربراہ اور اپنا رہبر تسلیم کرتا ہے. انہیں غور کرنا چاہیے. غور وہ لوگ کریں جو ایک آواز اگر لگا دیں تو سینکڑوں لوگ ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے آتے ہیں. ایک جلسے کا اعلان کر دے، لاکھوں لوگ جلسے میں جمع ہو جاتے ہیں. ایک تعاون کا اعلان کر دے، کروڑوں روپے کا تعاون ہو جاتا ہے. اللہ نے انہیں اثر و رسوخ دیا ہے. ایسے لوگوں کو خاص طور پر پہلے غور کرنا ہے، پھر ہمیں اور آپ کو بھی ان کا ساتھ دینا ہے. غور کون کرے؟ اس کا جواب میں نے دیا. غور کیا کیا جائے، مستقبل کے بارے میں کیا کیا جائے؟ میں نے کہا دو طرح کی پلاننگ ہوتی ہے، دو طرح کے لائحہ عمل ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے جسے ہم ایمرجنسی کہتے ہیں. جہاں بھی فساد ہو رہا ہے، جہاں بھی جو جگہ بھی ہو، پہلے ہمیں فساد کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر فساد رک نہیں رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس ہے، جو فوج ہے جسے حفاظت کی رکھا گیا ہے، وہ حفاظت نہیں کر رہی، تو پھر ہمیں مار نہیں کھانا چاہیے. مرنا ہے جب یہ بات تسلیم ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں اور پولیس ہماری طرف دوڑ رہی ہے، ہمیں مارنے کے لیے دوڑ رہی ہے، حفاظت کے لیے نہیں دوڑ رہی ہے. گنڈے ہمارے پیچھے دوڑ رہے، مارنے کی دوڑ رہے، تو ہمیں پیٹھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ہو سکا چاہیے وار کرنا چاہیے، اور پھر ہم اگر مارے جاتے ہم شہید کہلائیں گے. آقا نے فرمایا، میں نے کچھ پہلے آپ کے سامنے اسی موضوع پر تقریر کی تھی کہ ایک آدمی کے جان پر، مال پر، عزت و آبرو پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے اسے سمجھایا جائے، اسے یاد دہانی کرائی جائے، اسے عزت و آبرو کا حوالہ دیا جائے. اگر وہ نہیں مانتا ہے، اپنے اڑوس پڑوس سے تعاون لیا جائے. اڑوس پڑوس بھی ویسے ہی نہیں مانتے ہیں، حکومت وقت کو للکارا جائے. حکومت وقت بھی خواب خرگوش میں ظالموں کے ساتھ ہے. آقا نے فرمایا پھر تم خود اٹھ جاؤ، اپنے مال کی، اپنے جان کی، اپنے اولاد کی حفاظت کرو. تم اگر مارے جاتے ہو شہید کہلاؤ گے. تو ایمرجنسی میں جو قدم اٹھانا ہے، ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، لوگ ہم پر وار کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پیٹ نہیں دکھانا بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے. دوسری صورت جو ایمرجنسی کی وہ یہ ہے کہ جو لوگ کے ہاتھ میں طاقت ہے، ہمیں انہیں خبر کرنی چاہیے، انہیں اطلاع دینی چاہیے. جو سماج کے سنجیدہ لوگ ہیں انہیں دعوت دینی چاہیے، اور پھر انہیں حالات پر کنٹرول کرنے کے بارے میں کہنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے ایمرجنسی کی حالت میں کہ ہمیں حکومت وقت کو بھی کہنا چاہیے. چوتھی چیز ایمرجنسی کی حالت میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں چھپ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، اور ہماری عزت و آبرو صحیح سالی میں، تو ہمیں اپنے گھر میں بھی پناہ لے لینی چاہیے. لیکن صورتحال ہم نے دیکھا ہے
تصویریں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ لوگ گھروں میں گھس کر، گھروں کے دروازے کو جلا کر، گھر میں گھس کر ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں، ان کے وہ اعضاء جسے چھونا کسی غیر مرد کے لیے جائز نہیں، درست نہیں، ان کے وہ اعضاء کاٹے جا رہے ہیں، ان کے وہ اعضاء نوچے جا رہے ہیں۔ آخر ہماری غیرت کہاں چل گئی؟ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو ایک قدم ایمرجنسی کی ہوتی ہے دوستو، کبھی کبھی گورنمنٹ بھی ایمرجنسی کی صورتحال لگاتی ہے۔ دفعہ 144 گورنمنٹ نے لگا دیا، کرفیو لگا دیا حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ بھی ایمرجنسی، لیکن یہ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں حکومت تماشائی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں حکومت خود ہم پر وار کر رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب مرنا یقینی ہے، موت سامنے دکھائی دے رہی ہے، تو پھر پیٹھ دکھا کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم آمنے سامنے موت کا مقابلہ کر لیں، یقیناً ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ یہ تو ایمرجنسی کی صورتحال میں نے بتائی، مقابلہ کیا جائے یا اصحاب اقتدار کو للکارا اور بلایا جائے، ہماری حفاظت کے لیے جو فوج اور جو پولیس ہے ان کو مدد کے لیے بلایا جائے، اور اگر ہو سکے تو اپنے گھر میں ہم دروازے کو بند کر کے محفوظ رہیں۔ لیکن صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ نہ ہم اندر محفوظ ہیں نہ باہر محفوظ ہیں۔ جب ساری دنیا کے لوگوں نے حکومت پر تھو کر دیا، حکومت پر پوری دنیا ہنسنے لگی، تب حکومت نے دفعہ 144 نافذ کیا، کرفیو کا اعلان کیا۔ کب؟ جبکہ مسلمان دسیوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں۔ کب؟ جب دلت لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے۔ کب؟ جو ہمارے مال کو اس طرح ہلاک کر دیا گیا جس کی مالیت اربوں اور کھربوں میں ہو سکتی ہے۔ کب؟ جو ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، جو ہمارے ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئی ہیں، تب جا کے حکومت کرفیو نافذ کر رہی ہے۔ ایک صورتحال دوستو ایمرجنسی کی ہوتی ہے، وہ سمجھنی چاہیے، پبلک کو بھی وہ صورت اختیار کرنی چاہیے اور عوام کو بھی وہ صورت اختیار کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی اختیار کرتی ہے، اسے بھی اختیار کرنا چاہیے، لیکن کبھی بھی ظلم کو پنپنے نہیں دینا چاہیے۔ بس اوقات لوگ مطمئن ہوتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے ایک دوست سے آمنے سامنے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا وہ حیدرآباد کے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حیدرآبادی دوست سے کہا کہ بھائی حالات خراب ہیں، تو وہ کہنے لگا ارے حالات دوسری جگہ خراب ہے، حیدرآباد میں سکون ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، آپ کہیں یا ہم کہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ایک عجیب و غریب مثال دی ہے، میں وہ مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج اگر کوئی شہر مامون ہے اور دوسرا شہر جل رہا ہے، اگر ہم نے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو کوئی بعید بات نہیں کہ ظلم کی آنچیں اور ظلم کی لپٹ اور اس آگ کی لپٹ ہمارے شہر تک بھی آ جائے۔ آپ کے پڑوس میں گھر جل رہا ہے، گھر پھوس کا ہے، گھر معمولی ہے، گھر کھر کا ہے، گھاس کا ہے، آپ کے پاس بلڈنگ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں لگنے دو، پڑوس کا گھر جل رہا ہے، پڑوس کا گھر تو 2 منٹ میں جل کے ختم ہو جائے گا، لیکن اس آگ کی لپٹ اگر آپ کی بلڈنگ تک آتی ہے تو آپ کی بلڈنگ کے پرخچے اڑ جائیں گے، نام و نشان نہیں رہے گا۔ اس کا نقصان اگر 2000 کا ہوتا ہے، آپ کا نقصان 10 لاکھ کا ہو سکتا ہے۔ آپ خوش نہ رہیں، پڑوس میں آگ لگے، اس آگ کو بجھائیں، اس آگ کے خلاف آواز اٹھائیں، اس آگ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا شہر امن کا ہے اور ہم تو پرامن حالت میں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک کشتی ہے اور وہ کشتی 2 منزلہ ہے، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں۔ کشتی چل رہی ہے، سمندر میں چل رہی ہے، پینے کا پانی جو ہے وہ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔
نیچے والے بار بار ضرورت پڑنے پر پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں. اب یقیناً آدمی پانی لے گا تو لینے میں کچھ نہ کچھ پانی گرے گا بھی، ہو سکتا ہے کچھ گندگی بھی ہو جائے، پھسلن پیدا ہو جائے. اوپر والوں کو غصہ آتا ہے اور اوپر والے کہتے ہیں میاں تم بار بار اوپر پانی کے لینے کے لیے آتے ہو، میں آنے نہیں دوں گا تمہیں. وہ نیچے والے کہتے پانی کہاں سے لوں، اوپر والے کہتے تم جانو تمہارا کام جانے، میں پانی نہیں دیتا تمہیں، تم لوگ بار بار پانی لینے آتے ہو. الجھن ہوتی ہے ہمیں کام میں ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. نیچے والے نے کہا ٹھیک ہے نہیں دو پانی. اب نیچے والے نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم نیچے سے ندی سے سمندر سے پانی لے لیں گے، ہم اسی پانی کو استعمال کریں گے. آقا نے فرمایا ذرا سوچو، اگر نیچے والے کو کشتی میں سوراخ کرنے سے اوپر والے نہیں روکتے ہیں تو نیچے والے جائیں گے اوپر والے بھی چلے جائیں گے، کشتی ڈوب جائے گی. جب تک پانی کشتی کے باہر ہے کشتی اچھی طرح چلے گی. جب کشتی میں سوراخ ہو جائے اور پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے تو پھر کشتی کا کوئی فرد نہیں بچ سکتا ہے، چاہے آپ اوپر رہتے ہو چاہے آپ نیچے رہتے ہو. یہ صورتحال سماج کی صورتحال ہے. اگر ہمارے پڑوس میں آگ لگتی ہے، ہمارے پڑوس میں ظلم ہوتا ہے، ہمارا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، ہمارا پڑوسی رنج و علم میں پریشانی میں مصائب میں تڑپتا ہے اور ہم تماشائی بنے ہوئے کہ اسے ہو رہا ہے ہمیں نہیں ہو رہا ہے، اس ظلم کی کراہ، اس مظلوم کی آواز آپ تک بھی پہنچے گی اور پھر ظالم آپ کے گھر میں بھی آئے گا. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا انتہائی ضروری ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے اور کچھ چیزیں طویل المیعاد ہوا کرتی ہیں. آج RSS، وشو ہندو پریشد، ہندو مہاسبھا یا اس طرح کی اور تنظیمات جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، ان کی یہ محنت ایک دن کی نہیں ہے، 50 سال سے وہ محنت کر رہے ہیں. آج پارلیمنٹ میں انہیں اقتدار مل گیا ہے، وہ اقتدار کے نشے میں سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. انہیں خطرہ ہے کہ آئندہ پتہ نہیں پھر ہماری حکومت آئے گی یا نہیں آئے گی، ہم جو کر لیں اسی 5 سال میں کر لیے. یہ ان کو نشہ ہے. ہمیں بھی ہوش کے ناخن لے کر ایک طویل میعاد پلاننگ کرنی چاہیے. کون کرے پلاننگ؟ اس کا جواب میں نے پہلے آپ کو دے دیا ہے. پلاننگ کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی پلاننگ دوستو یہ کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا. آج کل ہم ڈھلم الیقین ہے، ڈھلم الیقین، کبھی ادھر لڑک گئے کبھی ادھر لڑک گئے، کچھ نہیں ہوا تو کبھی ادھر چلے گئے، کبھی کسی بابا کے پاس، کبھی کسی اور دروازے پر، اللہ کے در کو چھوڑ کر. سب سے پہلی چیز ہمیں بتانا ہے کہ ایمان ہمارا مضبوط ہونا اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال درست ہونے. یہ پہلی بات ہے، ایمان اور اعمال ہمارے درست ہونی چاہیے. دوسری بات یہ دوستو، ہم امت دعوت ہیں، ہم امت دعوت ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم امت دعوت ہو، ہمیں اچھائیوں کو پھیلانا ہے، اپنوں میں بھی پھیلانا ہے، غیروں میں بھی پھیلانا ہے. ہمیں ہر انسان تک اچھائی کو بتانا ہے، عام کرنا ہے. امت دعوت ہیں، ہمیں اس فریضے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. آپ کہیں امام ہیں، دعوت کا کام کیجئے. آپ تاجر ہیں، اس لائن سے بھی دعوت کا کام کیجئے. ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دعوت کے کام کو کس انداز میں کرنا. تیسری اہم چیز دوستو یہ کہ ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہے. ابھی پورے ملک میں جو تعلیم کی فیصد ہے وہ سب سے کم پڑھے لکھے لوگ مسلمانوں میں. تعلیم کو عام کرنا ہے. جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی ہم تاریخ نہیں سمجھ سکتے ہیں،
ہم اپنے ظالموں اور دشمنوں کے مکر و فریب کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا اہم کام دوستو تعلیم کا پہلا بتایا کہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے۔ دوسری بات، ہم امت دعوت ہیں، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے اور اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ اور تیسری بات کہ ہمیں تعلیمی محاذ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ آج آپ جائزہ لے لیں، پورے ملک میں جائزہ لے لیں، پورے ملک میں جو مسلمان تقریباً 15-16 کروڑ ہیں، بہترین جج آپ کو 1% بھی نہیں ملے گا۔ 1% تو ہم نے بہت کہہ دیا، 0 کے بعد بھی نہیں آئے گا۔ بہترین ڈاکٹر آپ کو 1% بھی مسلمانوں میں نہیں ملیں گے۔ بہترین وکیل آپ کو 1% بھی نہیں ملیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ابھی جو خبر آئی تھی دلی ہائی کورٹ کے ایک جج نے جب وہاں کے کچھ لوگوں کو، پولیس والوں کو پھٹکار کیا ہے کہ تم لوگوں نے کنٹرول کیوں نہیں کیا، اور پھر کل ہو کر ان پولیس والوں کے خلاف سزا سنائی جانی تھی کہ راتوں رات اس جج کا ٹرانسفر کر دیا گیا اور اسے پنجاب میں بھیج دیا گیا۔ حکومت نے لوگوں کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ لوگ بہت بیوقوف ہیں، لوگ سب سمجھتے ہیں، لیکن لوگ مجبور ہیں کہ تمہارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس فوج اور پولیس کی طاقت نہیں۔ لوگ مجبور ہیں کہ ہم ملک کو امن و سکون کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت اپنا طاقت دکھانا چاہتی ہے۔ اچھا وکیل، اچھا جج، اچھے ڈاکٹر، اچھے ایڈوائزر، یہ ہمارے درمیان ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دونوں تعلیم کو، جو تعلیم کو دینی اور دنیاوی کہا جاتا ہے، حالانکہ تعلیم وحدت ہے، تعلیم میں تقسیم نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان جو مشہور ہے اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں دینی اور دنیاوی تعلیم، دونوں تعلیم میں مسلمانوں کو آگے آنا ضروری ہے، دلت کو آگے آنا ضروری ہے، اصحاب فکر و نظر کو آنا ضروری ہے۔ اور چوتھی بات دوستو یہ کہ اتحاد و اتفاق قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج جہاں جہاں بھی فساد ہو رہا ہے، یا جہاں جہاں بھی ہو چکے ہیں، یا آئندہ جہاں جہاں بھی ہونے والے ہیں، کوئی یہ پوچھ کر حملہ نہیں کرتا کہ تو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، یہ پوچھ کے حملہ نہیں کرتا تو اہل حدیث ہے یا شافعی ہے، یہ پوچھ کے نہیں کرتا، وہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، چلو اس کا صفایا کر دو، اس کو راستے سے ہٹا دو۔ ہم نے بھی اپنا نقصان پہنچایا ہے، ہماری مسجدوں سے خطبہ حضرات، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے، ان کو اصلاح کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ خطبہ حضرات وہ مسجد کے ممبروں اور محراب سے مسلکیت کی باتیں پھیلاتے ہیں، تعصب کی باتیں پھیلاتے ہیں، گروہ بندی کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اس طرح امت میں اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، اور جب اتفاق نہیں ہوگا تو جس طرح آج مار کھا رہے ہیں کل بھی مار کھاتے رہیں گے، اور پھر دنیا سے ذلیل ہو کر رخصت ہوتے رہیں گے۔ اتحاد و اتفاق انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہر مسلک کے لوگوں کو۔ مسلمانوں میں جو گروہ ہیں، ہر گروہ کے لوگوں کو اسے سمجھنا چاہیے، کلمے کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کرنا چاہیے، کلمے کی بنیاد پر۔ اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک واقعے سے۔ ایک لڑائی کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد روانہ کیا تھا ایک جنگی مہم پہ۔ صحابہ کرام جا رہے تھے، سامنے ایک آدمی تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ جیسے اس نے صحابہ کرام کو دیکھا، اس نے زور سے السلام علیکم کہا، یا اس نے کلمہ پڑھا۔ یہ سلام جو اس نے کیا، صحابہ کرام نے سمجھا کہ جان بچانے کے لیے سلام کیا، فوراً اسے مان دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھا ہے، یا اس نے جو سلام کیا ہے وہ جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے، یا اپنے آپ کو مسلمان بچانے کے لیے کیا ہے؟ آقا نے تو ہمیں یہاں تک تعلیم دی، کوئی سلام کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، ظاہر سے معلوم ہو رہا ہے مسلمان ہے، ہم اسے مسلمان سمجھے،
لیکن ہم نے مسلکیت کی بنیاد پر، گروہ بندی کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر کتنی دیواریں کھڑی کر لی ہیں. بس اللہ کی پناہ اللہ محفوظ رکھے. یہ طویل المیعادی پروگرام میں نے بتایا آپ کو، ایمان اور عمل درست کیا جائے، امت دعوت ہے، دعوت کا کام کریں، تعلیم و تربیت کو عام کریں، اتحاد و اتفاق کا علم بلند کریں. اور ایک پانچویں بات وہ یہ کہ تیاری بھی ہونی چاہیے. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اتنی تیاری ہونی چاہیے. اس کے اصل مخاطب اگر کہا جائے تو ہم حکومت کو کہہ سکتے ہیں بڑے پیمانے پر تیاری، تاکہ دشمن ڈرے. تیاری اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی پر ظلم کریں، تیاری اس وجہ سے تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تم مضبوطی پیدا کرو، تم تیر اندازی سیکھو. تمہارے دست و بازوں میں ایسی طاقت ہونی چاہیے، ایسی توانائی ہونی چاہیے کہ تم ظالم کی کلائی کو مڑوڑ سکو. تمہیں سامنے والا دیکھے تو تم سے ڈرے، خوف کھائے. طاقت انفرادی اعتبار سے بھی ہونی چاہیے اور ملکی پیمانے پر بھی طاقت انتہائی ضروری ہے. آج مسلم ممالک جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے دوستو کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس قوت نہیں ہے. پیسے تو ہیں لیکن طاقت کا فقدان ہے. قرآن کی یہ آیت وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. قرآن کی آیت کہ تم لوگ مضبوطی سے، اچھے سے اپنی طاقت و قوت کو تیار کرو، گھوڑ سواری کرو. اور آقا نے فرمایا کہ طاقت یہ ہے کہ تم تیر اندازی سیکھو. جب طاقت پیدا کرو گے تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اللہ کے دشمن، تمہارے دشمن تم سے ڈریں گے، خوف کھائیں گے. آج لوگ امریکہ سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ یا وہ چند ممالک جن سے پوری دنیا والے ڈر رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، ان کے پاس طاقت و قوت ہے. قرآن کی اس آیت پر جیسے عمل کرنا چاہیے ہم نے اور آپ نے، ہماری حکومت نے اور مسلم ارباب اقتدار نے اس طرح عمل نہیں کیا. میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی. ایک تو وہ ہے جو ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اور ایک وہ ہے جو طویل المیعاد کام ہے جس میں 20-50 سال لگیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو، اور ہماری آواز جہاں جہاں تک پہنچ سکتی ہو، اللہ ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے ملک سے ظلم و بربریت کا جو ننگا ناچ ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم فرما دے. امن و سکون کی زندگی ہم سب کو عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان